ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، آج بھی ہم کچھ پاکستان اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر اہم خبروں پر اپنا مختصر سا تجزیہ دیں گے۔ بین الاقوامی خبروں میں اس وقت گزشتہ 24 گھنٹوں سے روس اور یوکرائن جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت خبروں میں ڈسکس ہو رہا ہے، گو کہ پاکستان کے اندر اور کچھ مغربی میڈیا میں اس کو دبایا ہوا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ ہوا کچھ یہ ہے کہ روس نے خبردار کیا تھا کہ یہ جو کریمیا ہے، جو کہ کسی زمانے میں یوکرائن کا حصہ ہوتا تھا اور جس کو رشیا نے قبضہ کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنی بڑی تنصیبات، اب سب کچھ اپنا حصہ بنا چکے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ جنگ چھڑی تو زیلنسکی نے امریکہ کی تھپکی پر یہ کہا کہ ہم وہ جو پرانا آج سے کئی سال قبل جو ایک کریمیا کا علاقہ ہے وہ بھی ہم واپس لیں گے، اور اس پہ پھر روس نے کہا تھا کہ یہ کریمیا جو ہے یہ بیسیکلی ہماری ریڈ لائن ہے، اگر اس کو آپ نے کراس کیا تو پھر ہم تھرڈ ورلڈ کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے، اور ہم ہر اس ملک کو یا ہر اس مطلب جو بھی اس کے پیچھے ہوگا اس کے پیچھے وہ ہم اسے اپنا ایک اینیمی ڈکلیئر کریں گے۔ اچھا، اب یہ تو ایک مطلب روس کا ایک پہلے سے ایک اسٹینڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ جو جنگ چھڑی ہے، اس جنگ کے اندر اس وقت جو آج کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ روس جو ہے اس جنگ میں ابھی تک بھاری پڑ رہا ہے۔ باکمت سمیت کئی بے انتہا جو ہیں یوکرائن کے جو بڑے شہر ہیں اس پہ وہ روس قبضہ کر چکا ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو ایک بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یوکرائن نے ابھی تک ہار نہیں مانی ہے، اور یوکرائن اسٹل جو ہے فائٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اس کی بیک میں، اور اس کی بیک میں نیٹو ہے۔ اچھا، زیلنسکی جو ہمت نہیں ہار رہا ہے، اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ جنگ جو ہے طویل ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ روس نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ایک اسپیشل آپریشن ہوگا جو کہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن اب 14-15 ماہ ہو چکے ہیں، تب یہ جو ہے جنگ تبدیل ہو چکی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک۔ اب اس جنگ کے اندر جو ہے جو خطرناک معاملہ ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے اب زیلنسکی نے کریمیا کے اوپر جو ہے حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے بارے میں روس نے کہا تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ 3 ڈرون حملے اس پہ ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ رشیا نے اس کو انٹرسپٹ کر لیا، لیکن بہرحال جو رشیا کا دعویٰ تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے تو اس ریڈ لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا، تو اس نے وہ ریڈ لائن تو کراس کر لی۔ تو اب وہاں پہ جو ہے ایک بڑا مطلب ساری دنیا میں اس وقت ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور امریکہ خوش ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ وہ چاہتا یہ تھا کہ کسی طرح روس پر بڑی کاری ضرب لگے، اور جو جہاں جن علاقوں میں رشیا چیلنج کر رہا ہے نیٹو کو یا امریکہ کو، اس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جب سارا مسئلہ ہوا تو آج میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر حوالے سے جو نیوکلیئر اٹیک کرنے والے جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں، جو ان کے جو ان کا گروپ ہے جو کہ نیوکلیئر وار کرتے ہیں، اور وہ تمام جو کہ ٹیکٹیکل میزائل وغیرہ جس پہ وار ہیڈز ہیں، ان کی آج ایک اہم جو ہے بیٹھک، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ بیٹھک چل رہی ہے ماسکو کے اندر، کرملن کے اندر، اور اب یہ وہاں پر اہداف طے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی بڑی خطرناک خبر ہے، کیونکہ اگر یہ اٹیک یہاں پہ اگر ہو جاتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ڈیفینیٹلی جو معاملہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا ہے، اسی کے دوران جو ہے دنیا نے بھی شاید غالباً اس کو بھانپ لیا، تو فوری طور پر روس کو کی طرف سے ایک فوری طور پر جو ہے فرانس نے ایک فوری طور پر ایمرجنسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیشکش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جناب میکرون نے کہ ہم جو ہیں آپ کو فوری طور پہ جنگ بندی کے لیے ہم آ جاتے ہیں، لیکن روس نے منع کر دیا۔ روس نے کہا کہ نہیں، ہم اب کوئی جنگ بندی پہ راضی نہیں ہوں گے۔ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ آپ کی تو ہمیں ثالثی ویسی قبول نہیں، کیونکہ آپ نیٹو کے ساتھی ہیں اور آپ نے آلریڈی زیلنسکی کو مدد کی ہے۔ فوری بات جو آپ کو بتایا کہ شنگریلا کے اندر جو شنگریلا ڈائیلاگ ہوئے تھے، وہاں سے پھر انڈونیشیا کی طرف سے آیا کہ جناب اس جنگ کو بند کیا جائے زیلنسکی کے لیے، کہ آپ اس جنگ کو بند کر دیں، اور فوری طور پر کیونکہ اب ان کو خطرہ پڑ گیا ہے۔ تو زیلنسکی نے کہا کہ نہیں جناب، یہ جنگ بند نہیں ہوگی، ایک ہی صورت میں بند ہوگی کہ روس جو ہے ہمارے جو قبضہ کیے ہوئے علاقے ہیں وہ واپس کرے، پلس کریمیا جو کہ اس نے کئی سال پہلے لیا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ آج جو میں نے آپ کو تجزیہ دیا، مقصد یہ کہ اب آ کے مکمل ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے اب ہتھیاروں کی تنصیبات اور جس طرح موومنٹ بن رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 یا 12 جون تک
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی جنگ چھڑ جائے اور اس کے اندر کئی ممالک جو ہے ڈائریکٹ کود جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کئی دوسرے ممالک بھی اس جنگ کے اندر کودنے کی تیاری کر لی اور انہوں نے اٹیک ریڈی ٹو اٹیک کر دیا ہے اپنے ٹروپس وغیرہ کو, یعنی میری مراد نیٹو کی طرف سے. اچھا ایک تو یہ سر ہے. چلیے دوسری طرف یہ ہے کہ جو آبنائے تائیوان ہے وہاں پر جناب ایک عجیب صورتحال ہے. وہاں پہ چین اور جو ہے نا امریکہ کے جنگی جہاز جو ہیں وہ بالکل آمنے سامنے, گزشتہ دنوں آپ نے خبروں میں سنا بھی ہوگا کہ اچانک وہ سامنے آ گئے تھے لیکن کچھ معاملہ ٹلا گیا. لیکن یہ ہے کہ اسٹل ابھی جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس وقت چل رہے ہیں. امریکہ شور مچا رہا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ چین ہمیں اشتعال دلا رہا ہے, جبکہ چین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری جو سمندری حدود ہے ان کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی جو آئی ٹو آئی جو ہے اس وقت جو مطلب سمندر ہے سی کے اندر, وہاں پہ بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر کی صورتحال دیکھ کے اور ادھر کی صورتحال دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ خیر کرے, مطلب کہیں نہ کہیں وہ نا کوئی بڑا کوئی جنگ کا طبل نہ ایک اور نیا کوئی محاذ نہ کھل جائے. اچھا اسی دوران ایک اور نیا جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ نہیں ایران میں ہوا تھا کہ کچھ لڑکیوں کو جو بھی نقاب کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی تو جو مظاہرے اس پہ پتہ لگا تھا کہ کچھ لڑکیوں کو نوجوان اس خواتین کو جو اسکول میں کالج میں ان کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا. اسی قسم کی کچھ ایک واردات جو ہے افغانستان کے اندر ہوئی ہے اور تقریباً جہاں تک مجھے پتہ لگا ہے کہ اس وقت 80 یا 85 بچیوں کی طبیعت جو ہے پرائمری اسکول کی لڑکیاں ہیں ان کو زہر دینے کی کوشش کی تاکہ وہ اسکول نہ جائیں, اور جو ظاہریں جاتی تھیں تو وہاں کے جو مقامی گورنر ہیں محمد نظری ان سے جب پتہ کیا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ ہوا ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور حالت جو ہے ان بچیوں کی غیر ہے. تو ساری دنیا میں اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کون سا, یہ کوئی جیسے کہتے تھے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو زمانہ ہے جاہلیت آ گیا تھا کہ عورتوں کو نہ حقوق دینا ہے نہ تعلیم دینا ہے, تو ایسا تو نہیں کوئی صورتحال دوبارہ آنے لگی ہو. اچھا اسی دوران یہ کہ سعودی عرب نے جو ہے اپنے تیل کی پیداوار کم کر دی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر میں سمجھتا ہوں اگر تیل کی پیداوار انہوں نے کم کی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید دوبارہ تیل کی جو ہے نا پیداوار کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا کے اندر پھر دوبارہ تیل کی قیمتیں جو ہیں بڑھیں گی اور پھر دوبارہ پاکستان میں جو بھی تھوڑا سا آپ کو ریلیف ملا تھا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ریلیف پاکستان کی جو چند روپوں کا جو ملا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید واپس ہو جائے گا. اچھا پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے یہ حکومتی جو ہے نا ظلم و ستم اور یہ معاملات جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات جو ہے مزید گڑبڑ ہوتے جائیں گے اور حالات بھی کچھ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا قومی اسمبلی کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ کچھ ایسا قانون پاس کرنے جا رہی ہے کہ موجودہ جو اسمبلی ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کو کم از کم 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے, کیونکہ تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود یہ عمران خان کا جو وہ بھوت ہے نا وہ کہیں سے ختم نہیں ہو رہا. سب جگہ ہر گھر کے اندر چاہے وہ بھرا گھر ہو یا خالی گھر ہو, عمران خان کا بھوت جو ہے سب جگہ ناچ رہا ہے. تو یہ بھوت سے جو ہے نا حکومت بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹائم لمبا لے لیا جائے تاکہ اگر جو عمران خان کو جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں دیوار سے لگانے کی یا وائپ آؤٹ کرنے کی تو اس کے جو پھر مضمرات ہوں گے اس کو ہم سختی سے کنٹرول کریں. پیچھے کہیں نہ کہیں ظاہر اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہی ہے, دونوں اس وقت ہم نوالا ہم پیالہ ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی کر کے 1 سال تک آگے لیا جائے. دیکھیے اب یہ کیا ہوتا ہے, اس میں کامیابی ہوتی کہ نہیں ہوتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پھر نہ کوئی اڑنگا اس کے اندر ڈال دے, کیونکہ سپریم کورٹ مینج تو ہو گئی حکومت کے ساتھ وہ 9 مئی کے واقعے پر, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پھر میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں, ابھی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ کنفرم نہیں ہے, سورس اچھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کے اندر کو پھڈا ڈال دے. اسی لیے سپریم کورٹ کا ایک بیان بھی آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ کے ججز نے کہ اگر حکومت سپریم کورٹ کی ایڈوائس کے ساتھ مل کر چلے گی تو مائٹ بھی کہ کچھ معاملات آگے درست ہوں, ورنہ ادروائز ہو سکتا ہے کہ حالات خراب ہوں. اچھا آج باغ کے اندر جو ہے مریم نواز صاحبہ نے بڑا زبردست جناب جلسہ کیا ہے اور بڑی جناب انہوں نے دبا دب اپنی توپوں کا رخ جو ہے عمران خان کی طرف, ظاہر نام تو لے نہیں سکتے وہ عمران خان صحیح کہہ رہا تھا نا کہ مریم نواز کے تو جلسے فلاپ ہو جائیں گی کیونکہ عمران خان تو نام لے نہیں سکتی, لیکن بہرحال انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بغیر نام لیے ہوئے خوب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ جناب میں لوگوں نے کہا ہے کہ آج میں کشمیر کی بیٹی ہوں, تو آج وہ کشمیر کی بیٹی کہہ رہی تھی, تھوڑے دن پہلے وہ کہیں وہاں نکلی ہوئی تھی تو اس وقت کہہ رہی تھی میں سندھ کی بیٹی ہوں, پنجاب کی بیٹی تو آلریڈی بنتی ہیں, تو پتہ نہیں کیا ہے سلسلہ, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کون کس کی بیٹی ہے کون کس کا باپ ہے. بہرحال وہ سب جگہ جا کے ہر ایک جہاں وہ جاتی ہیں وہاں اس کی وہ بیٹی بن جاتی ہے. تو چلیے اچھی بات ہے, بیٹی بن رہی ہیں, ماں نہ بنے تو اچھا ہے کیونکہ ماں تو سنا ہے ذرا کچھ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایک یہ صورتحال چل رہی ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے کہیں بھی مریم نواز جو آئندہ پرائم منسٹر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. میرے اپنے جو ہے میری اپنے ذرائع ہیں
جو میں نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے نزدیک اگر حالات درست رہے اور معاملات اگر درست ہو گئے اور کچھ ڈیموکریسی اگر پاکستان میں چل نکلی تو اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال مجھے جو ہے نظر نہیں آتی مریم نواز شریف کہیں بھی پرائم منسٹر۔ اب بہرحال فیصلے جو ہیں اصل اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم تو ایک تجزیہ نگار ہیں اور جو ہمارے اپنے رائے ہوتے ہیں ہم اپنی رائے سے باتیں کوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے جناب عراق، اور وہاں پہ وزارت خارجہ سے وہ ملاقاتیں کریں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی بلاول بھٹو کے جتنے بھی دورے ہو رہی ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے وہ ایسٹرن یورپ میں ہو، کہیں بھی ہوں، جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی لابنگ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ اگر وہ آ جائیں گے تو جا کے ملکوں سے مل کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب بائیلیٹرل ایشوز ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے ایک دوسرے کو ڈسکس کی جاتے ہیں، شیئرز کی جاتے ہیں، تو ہر جگہ وہ جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے جو ایشوز ہیں ہم اس کو ایڈریس کریں گے، اگر میں آ جاتا ہوں تو میں یہ کروں گا۔ ہر آدمی کو مطمئن کر رہے ہیں اپنی جگہ جا کر کہ جناب اگر میں آ گیا تو آپ کا کام ہوگا، آپ کا کام ہوگا، مطلب اس کے اندر ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو ذرا دیسی طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ دوبارہ وہ ادھر ہی مصروف ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک جو تماشا ہوا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا پر ایک فلم چلی ہے جناب، وہ ان کی کیا کہتے ہیں باجوہ صاحب کی، بیسیکلی ویسے کہ دیکھا جائے تو غلط ہے، میں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے جو اس نے کیا غلط کیا، بہت غلط کیا، اور ساری دنیا میں ایک ان کی مطلب اپنے لیے پرابلم کریٹ کی ہے، لیکن جو طریقہ کار بہرحال اپنایا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کوئی بہتر نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ جو فلم جو سوشل میڈیا پہ آئی ہے اس کا جو ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے اندر بڑا زبردست اس پہ تشویش بھی ہے، افسوس بھی ہے اور غصہ بھی ہے۔ غصہ اس بات کے اوپر ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ایک بےہودی مطلب ایک فوج کا، بہرحال جو بھی اچھا ہے برا، بہرحال ایک جرنیل تو ہے نا جو بھی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یار یہ انہوں نے بڑا غلط کام کر دیا، اور کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی کے خلاف مطلب سر عام اس قسم کی مطلب بے عزتی کی جائے گی، اور جس قسم کے وہ الفاظ استعمال کیے جو لوگ پشتو سمجھتے ہیں وہ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، تو اس بات پہ بھی افسوس کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ یار یہ مطلب ایسا نہ ہو کہ کل تو ہم بھی مطلب ہوں گے، مطلب پرائیویٹ ہو جائیں گے، ہم ریٹائر ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ مسند اقتدار جو ہے یا وردی جو ہے ساری زندگی تو نہیں رہنی آپ کے پاس، کبھی نہ کبھی تو جانی ہے، تو اگر یہ ٹرینڈ اس طرح اگر چل پڑا اور یہ معاملات اس طرح چل پڑے تو ہمیں تو پھر کہیں بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، تو اس پر افسوس بھی ہے، اس پہ غصہ بھی ہے، ملا جلا رد عمل ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس میں تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یار یہ بہت غلط ہوا ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک تو یہ ہے، ایک طرف ایک یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو فورن جو چیپٹر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے متحرک ہے، گو کہ گورنمنٹ جو ہے کنٹرول کر رہی ہے، یورپ کے اندر بھی یورپین یونین وغیرہ میں جو ان کے سفیر وغیرہ ہیں ان کو انہوں نے ٹرائی کیا ہے کہ بھئی وہ ان کو مطلب کیا ہے متحرک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کی ناکامی رہے گی، کیونکہ قوم جو ہے نا بڑی چارج مجھے نظر آ رہی ہے، مطلب جو ٹھیک ہے اپنے طور پہ جو ہماری خفیہ ایجنسی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کے ہر محکمے میں چارج ڈی افیئرز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے ہر جگہ ہر پاکستان کے ہر علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں، مجھے تو پتہ ہے ظاہر ہے میں سیاست میں کرتا رہا ہوں، ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ان کو پیارے جو ان کے لیے کام وام کرتے ہیں، تو وہ ان کو انہوں نے متحرک کیا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں میرا بھی اپنا ایک سفارتی تھوڑا سا تجربہ ہے، سیاست میں کا بھی تجربہ ہے، ان کو اس میں ناکامی ہوگی اور مسلسل ناکامی ہو رہی ہے۔ ابھی وہ جنیوا کے اندر بڑی زبردست طریقے سے وہاں پہ لوگ پہنچے، اور وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بڑا ہی قابل افسوس ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ ہم کیسے دن اپنے ملک اور اپنی ریاست اور اپنے ریاستی اداروں کے لیے دیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں اس معاملے کو یہ سدھار لیتے۔ امریکہ کے اندر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، امریکہ میں کھل کر یہ کہا جا رہا ہے، کئی طرف سے لوگوں سے کہا جا رہا ہے امریکہ کے اندر کہ پاکستانی فوج کی امداد بند کر دی جائے، ان کو باہر ویزے نہ دیے جائیں، نام لے کر کہا جا رہا ہے، کئی جگہ درخواستیں دی جا رہی ہیں تمام ہمارے فوج کے جو سینئر جنرلز ہیں ان کے اور آئی ایس آئی کے سب کہ ان کو جناب وہ بینڈ کر دیا جائے، ان کو ناپسندیدہ عناصر قرار دے دیا جائے، انہوں نے یہ ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہے، اور یہ مطلب عجیب ہی تماشا ہو رہا ہے، دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ وہی بات جیسے میں نے کل کہی تھی کہ یار یہ مطلب یہ کوئی ایسا ایک اتنا بڑا واقعہ تو نہیں ہے، جو بھی ہوا غلط ہوا، سب سے بڑی بات یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ باجوہ صاحب جو کانڈ کر کے گئے، کر کے کیوں گئے، یہ اصل میں تو انہی کی وجہ سے ہوا تھا نا، جب اگر ہو گیا تھا اس کو تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اس کو کسی طرح سے ریورس کرتے، لیکن ابھی جس طرح ان کے پیچھے جو ہے
اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے مطلب پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے دونوں جو منجھار میں جو جا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا نہیں ہو رہا. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، مائنڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ رائے دیجیے گا مجھے کہ کیا میں غلط ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابھی بھی بات چیت کر لی جائے عمران خان صاحب کو. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یا تو ان سے بات کی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلطی ہوئی ہے، مذمت بھی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کہیں کہ بھئی عوام کو بھی سکون سے بیٹھیں اور ملک کی پرواہ کریں. لیکن یہ ضد کے اوپر جب بات آ گئی ہے، معاملہ جو ہے بالکل وہ آپس میں آ چکا ہے، ضد و ضد والی بات ہو گئی ہے، پرسنل ہو گئے ہیں دونوں، تو پھر یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں آج بلومبرگ کے، وہ عمران خان نے تو چلو ٹھیک ہے وہ دیا ایک انٹرویو رائٹرز کو دیا، بلومبرگ کو میں نے دیکھا آج، اور دوسرے میں یہاں جتنے بھی جرمن ہیں اور دوسرے جو فرینچ اور نیوز پیپرز ہیں، جو آرٹیکلز جو یورپین یونین میں جو سارے لوگ ہیں، وہ سب اس وقت پاکستان کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری حکومت تو خیر آنی جانی ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، وہ جو ہے ہماری بڑی اس سے خراب ہو رہی ہے. ہماری فوج کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور ہم اس وقت ایک ایسے دہانے پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر ہمارے حالات بہت خراب ہیں. تو ایسی صورت کے اندر ہمارے ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں؟ جو ہماری جو فوج ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یار اگر عوام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو کم از کم پھر اپنی کوئی لچک پیدا کریں، اس کے اندر کوئی لچک والی بات کریں. مطلب کوئی عمران خان کوئی شجر ممنوعہ تو نہیں ایک طرح کا ہو گیا. غلط کیا، ہم مانتے ہیں غلط کیا، بہت غلط کیا. اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ نے بھی پاکستان کی ISI کے حوالے سے لیٹرز لکھے، وہ سارے ہمیں پتہ ہیں. نواز شریف صاحب نے پاکستان کی آرمی کو روگ آرمی کہا، بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ چیزیں ہیں. ڈبہ نمبر 10 اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو بہت کچھ ہے. لیکن جب سب کے لیے معافی ہو سکتی ہے تو ذرا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچیں جی کہ ہم امریکہ کی فرما برداری میں کہاں تک جائیں گے ہم. مطلب وہ یہ لوگ نہ سمجھے. اب آپ دیکھ لینا ساری طرح کے لوگ کہنے پہ، باجوہ صاحب نے امریکہ کے کہنے پہ ٹاپل تو کر دی عمران خان کی حکومت. آج وہی امریکہ ہے پھر دوبارہ کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان کے وہاں سے سینیٹر 60-70 سینیٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پر ہماری جو ارباب اختیار ہیں، ان کو مغرب کی سیاست کو سمجھنا چاہیے. یہ کسی کے نہیں ہیں. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دی نا بات، یہود اور نصارہ پہ بھروسہ نہ کرو، ان کے اوپر بھروسہ نہ کرو. جو تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، عفو درگزر کے ساتھ کام لو. اور پھر سب سے بات ہے ریاست کے اندر تو صلح رحمی ہونی چاہیے. ریاست جو ہے نا، دیکھیے گھر ہوتا ہے، گھر کی طرح ہی ریاست ہوتی ہے. گھر کا سربراہ اگر صلح رحمی سے کام اگر لے گا، گھر کہا گیا ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ صلح رحمی سے کام لو، افہام و تفہیم سے کام لو. تو جس طرح گھر کا سربراہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے قرابتداروں کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے، صلح رحمی کرتا ہے، تو ریاست میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ریاستی جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا بیٹھ کے اس کو صلح کریں اور اس کے افہام و تفہیم کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ گھر کا شیدادہ تو نہ بگڑے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو بھی صورتحال ہوتی ہے کل اس پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. کل تک اللہ حافظ.